اور یہ جو بھی اسامہ نے کوئی ذرا زیادہ ہی لے کر کوئی کہہ بھی دیا تھا کہ شاید میں نے کیا ہے، سب غلط ہے. یہ اسامہ کیا، اسامہ کا باپ نہیں کر سکتا تھا یہ کام. اس کی طرف ابھی آتے ہیں. دوسری بات جو ان کے ہاں موجود ہے وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ خودکش حملے بالکل جائز ہیں، ہم کریں گے، ہمارے پاس یہ ہتھیار موجود ہے، اور ممکن ہے کہ آپ اس کو بھی غلط قرار دیں، لیکن بہرحال بیت اللہ محسود نے، مولانا فضل اللہ نے، مسلم خان صاحب نے، یعنی یہ سب ایسے لوگ ہیں کہ جو میڈیا سے ملتے ہیں، بیسیوں لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تمام کے تمام اٹیکس ہم نے کیے ہیں اور ہم اس کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس کو جہاد کی سب سے بڑی قسم سمجھتے ہیں. تو اس کے متعلق آپ کا کیا نقطہ ہے؟ میرے نزدیک تو اب جو بیت اللہ محسود کے بیانات آ رہے ہیں میرے نزدیک وہ سب کنکاکٹڈ ہیں، اس کی طرف جو ہے منسوب کیے جا رہے ہیں. اس کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ شاید اسامہ تو شاید اب دنیا میں ہے نہیں، چلا گیا، یا یہ کہ اب اس کا نام پرانا ہو گیا، وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ جذبہ انگیز نہیں ہے اس کا ذکر. تو اب یہ بنا اس کے لیے اب آ کر انہوں نے $50 ملین کا جو ہے اس کا سر کا مقرر کیا ہے. اور اب جو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی میں نے کروایا، یہ بھی میں نے کروایا، یہ بھی میں نے، یہ سب کا سب در حقیقت وزیرستان کے اوپر ڈائریکٹ انٹری کرنے کا نیٹو کا، اس کے لیے جواز پیدا کیا جا رہا ہے. سوات کے متعلق یہ صورتحال ہے کہ سوات میں آہستہ آہستہ یہ صورتحال بن رہی ہے کہ طالبان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ڈیفیکٹو حکمران اس وقت وہاں موجود ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے بزور بازو اس طریقے سے لیا ہے. تو کیا یہ طریقہ آپ کے نزدیک جائز ہے، مناسب ہے؟ کون سا طریقہ؟ یہ جو بزور بازو لینے کا. میرے نزدیک دیکھیے سب سے بڑی بات، اگر آپ اپنی بجائے دوسری مثال سے سمجھ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا. خوشترام باشر کے صدر دلبراں گفتہ در حدیث دیگراں، کشمیر کے لوگوں نے اگر سٹرگل کیے تو جائز تھی یا ناجائز تھی؟ یہ بات بھی میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی علاقے کے اندر جغرافیائی حد بندیاں تو کر دی گئی ہیں، بد گئی ہیں، اس کے اندر رہنے والے علاقے کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نظام علیحدہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. اب کشمیر ہے، وہ اگر علیحدہ ہوتے ہیں، اگر ان کی رٹ قائم ہو جاتی ہے کشمیر میں اور پھر وہ اپنا نظام قائم کرتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ٹھیک. اگر وہ وہاں سے انڈین فورسز کو بھگا دیتے ہیں اور وہاں پر اپنا نظام قائم کر لیتے ہیں. تو میں نہیں جانتا کہ یہ ہوا ہے، یہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے کہنے پر، کیونکہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے تو میں آپ کو زیادہ، لیکن یہ سب کچھ اخبارات میں، ٹی وی میں، سب چیزوں میں آتا ہے. اخبار میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اخبارات کے اندر جو کچھ آتا ہے، اب یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آئیں گے، ابھی آئیں گے اس کے بارے میں پوری طرح. اس حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اگر ہوا ہو بالفرض، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوات کے لوگ چاہتے ہیں شریعت نافذ ہو، بالفرض کہہ رہا ہوں، جی بالفرض، بالفرض، اور انہوں نے بزور بازو ایک علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آزادی ملنی چاہیے، ہماری خود اختیاری ہونی چاہیے، مختلف جگہوں کے اوپر دنیا کے اندر تحریکیں ہیں، فلپائنس کے اندر مسلمان لڑ رہا ہے، اگر وہ کوئی علاقہ آزاد کرا لیتے ہیں اور کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو کیا ہمارا اعتراض ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے مختلف ممالک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. چچنیا کے مسلمان اگر کامیاب ہو جاتے ہیں روس سے نہیں، ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا. لیکن میں تو کہتا ہوں قانون تو ایک ہی رہے گا. ملک تو ہے، روس ہے، ملک فلپائنس ہے، ملک ہے پاکستان، لیکن ملک جو ہے پاکستان 97% مسلمان پاپولیشن کا ملک ہے. ہی کچھ لوگ اگر چاہتے ہیں علیحدہ ہونا، ملک انڈیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق حاصل ہے سیسیشن کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے میں نے مثال وہ دی تھی کہ جس کے بعد جو ہے آپ نے پھر بات کا رخ پھیر دیا تھا. آپ کی بات خطرناک نہیں ہو جاتی بہت؟ خطرناک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ان کے حق خود ارادیت کی سپورٹ نہیں کرتے. اچھا، تو اسی طریقے سے اگر سوات کے لوگ اور قبائلی علاقے کے لوگ مانیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس کے لیے، اگر آپ نے ان کے لیے راستے دوسرے بند کر دیے ہوں، اگر آپ کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مینز جو ہے ختم کر دیے، جو راستہ آپ کے لیے کھلا ہے وہ تو ان کے لیے بھی کھلا ہے نا، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ کر کے پیچھے پھر گئے تھے. جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر خلاف ورزی ہوئی، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے سوات کا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پورا جو ہے امریکہ اور آپ کی حکومت کے کچھ عناصر جو ہیں، یہ سارا کچھ، یہ ویڈیو جو آئی ہے اسی لیے آئی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی اس کے بعد ویڈیوز کی طرف آتے ہیں، لیکن میں آپ سے تھوڑا سا ذرا ایک طبقے کی بات کرتا ہوں. وہ طبقہ کہتا ہے کہ جو ہی اعتراض کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ دینی طبقہ پاکستان کا کہتا ہے کہ جناب ہمیں نہیں معلوم کہ کیا حقیقت ہے، ہم نہیں جانتے ان کو، جیسے کہ آپ نے بھی کہا. لیکن جہاں پر
امریکہ پر اعتراض کی بات آتی ہے تو مثلا یہ معاہدہ ہے، اس کے متعلق ابھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ دراصل اس معاہدے کو تو امریکا نے توڑا، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ معاہدہ ہوا ہے یہ تو ANP اور مولانا صوفی محمد کے درمیان ہوا ہے، اور ANP تو بالکل ایک سیکولر پارٹی ہے، اس سے پہلے MMA یہ معاہدہ نہیں کر سکی تھی۔ بالکل صحیح، اور یہی اس کا ثبوت ہے کہ ANP اگر مجبور ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماس موومنٹ تھی سوات کے اندر جس کو ریزسٹ کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اچھا، اور یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ملیٹنٹ موومنٹ تھی اور جس کا مقابلہ آرمی نہیں کر سکتی تھی کچھ مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ اگر علاقہ ایسا ہو گیا کہ جس پہ آرمی کی پاکستان کی ریٹ ختم ہو گئی تو کہا گیا ریٹ ختم ہو چکی، ان کی ریٹ تھی، انہوں نے اپنی کوئی قوانین نافذ کیے تو ان کو حق ہے۔ تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں بن جائے گا؟ ہے ہی دنیا کا اصول یہ۔ اچھا، یہی ہے، کہاں ایسا نہیں ہی ہے، ایسا مجھے ہی یہ ہے، بتائیں کہاں نہیں ٹھیک ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اصل الاصول یہی ہے جو ہوتا یہی ہے، ہوتا یہی ایک ہے کہ ہونا کیا چاہیے، یہ دوسری بات ہے، ہوتا کیا ہے۔ جی جی، اچھا، ہوتا ہے اب ہم اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، ویڈیو سب لوگوں نے دیکھی، اور میں آپ کے سامنے کچھ معلومات بھی عرض کروں گا جو وہاں ظاہر ہے کہ قریبی جو جتنے رہنے والے ہیں، لیکن اس پر پہلے میں آپ کا تبصرہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک تو ویڈیو فیک ہے جی، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ جی کمشنر مالاکنڈ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، جی، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ لڑکی جو ہے جس کو وہاں پہ تلاش کیا گیا ہے وہ کہتی ہے میرے ساتھ ویسا واقعہ نہیں ہوا، میں عدالت میں بھی جانے کو تیار نہیں ہوں۔ پھر یہ کہ کبھی کہتے ہیں 35 کوڑے مارے، کبھی کہتے ہیں 15 مارے۔ اچھا، اگر کوئی زنا کی سزا کا تھا تو وہ تو 100 ہونا چاہیے تھے۔ جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی کنٹرڈکشنز ہیں جی، کہ یہ واقعہ میرے نزدیک صرف فیک ویڈیو بنائی گئی ہے، جس طریقے کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل کے اخبار میں واقعہ ذکر میں آیا ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر اب کئی طرح کی پولرائزیشنز تو پہلے موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے علاقائیت ہے، جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں وہ ایٹ ورک ہیں، کون نہیں جانتا کہ ہیں۔ اب ایک اور پولرائزیشن جو ہے شدید ہو جائے، مذہب کے ماننے والے اور جو سیکولر ہیں، جدید ذہن کے لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک تصادم پیدا ہو جائے۔ یہ اس کے لیے در حقیقت اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کہ الطاف حسین صاحب کے بیانات آئے ہیں، جیسا کہ اس پہ جلوس نکلا ہے، عافیہ صدیقی ابھی ذرا اس کی طرف آتے ہیں، عافیہ صدیقی کی طرف جاتے ہیں۔ کہنے دیجیے مجھے کہ عافیہ صدیقی کے اوپر کبھی بیان نہیں آیا، عافیہ صدیقی پر کوئی جلوس نہیں نکلا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کی بات بھی کی ہے اور جنہوں نے ان ویڈیوز کی بات بھی کی ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت جلوس نکال رہے ہیں اس ایشو کے اوپر۔ اصل میں بیانات تو بے شمار ہوں گے، بیانات تو بے شمار ہوں گے، نہیں، جلوس جنہوں نے نکالے ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آیا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے میرے نزدیک یہ ایک نئی پولرائزیشن پاکستان میں شروع کروانے کا ذریعہ ہے۔ تھوڑا سا ذرا ہم حقائق کی طرف آتے ہیں۔ طالبان اس سے انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے خواتین کو کوڑے مارے ہیں، طالبان اس سے بھی انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے سرعام خواتین کو کوڑے مارے ہیں۔ طالبان دو چیزوں سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایسا دراصل برسر جنگ ہوا تھا جس میں ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم ایک صحیح ہیرارکی کرتے۔ ایک منٹ، میں بھی بتاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاص واقعہ ہے یہ واقعہ پیش نہیں آیا، باقی مختلف واقعات کی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہماری طرف سے ایسا ہوا تھا۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ڈائریکٹ جناب مسلم خان صاحب جو ہیں، جو تحریک طالبان سوات کے ترجمان ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی تمام تفصیل پیش کی ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے تو ہزاروں گواہ موجود ہیں کہ اس طرح کے واقعات وہاں پیش آئے ہیں۔ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، ایگزیکٹلی یہ کون سی جگہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو کب آیا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا، یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اچھا، اب اس میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ فرض کیجئے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ الگ بات۔ آپ کے خیال میں ایک خاتون کو سزا دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن مجید کے اندر جو بھی سزا آئی ہے وہ آپ کو دینی ہے۔ جی، وہ سزا سورہ نور کے اندر واضح طور پر آئی ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارنے۔ جی، اب یہ کہ وہ کوڑے مارے جائیں اور اس میں صاف طور پر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے موجودگی میں مارے جائیں، لوگ دیکھیں، تاکہ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مرد خواتین کو دیکھیں تو کوئی بات نہیں، دیکھیں، اچھا ہوں گی برقعے کے اندر لپٹی ہوئی ہوں گی، بے حجاب نہیں ہوگی، لیکن برسرعام ہو، تاکہ اصل میں اسلام کا جو فلسفہ ہے اور جو ویسٹ کا تہذیب کا فلسفہ ہے سزا کے معاملے میں بہت ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ ویسٹ جو ہے اسے کریکٹیو میتھڈ کے طور پہ لینا چاہتا ہے،
تھیوریٹیکل باتوں کی طرف جائیں گے، نہیں، پہلے اور پریکٹیکل بات کی اسلام طرف